أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي واتوب اليه. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب علیہ السلام من مجاهد في سبيل الله من مجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم اجرا ممن قدر فعفا قاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة صلوات عليه السلام. آج بات عفت کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا علیہ السلام یہ افضل ہے صرف یہ اور وہ افضل. عفت بہت اہم ترین اشیاء میں سے، اور عفت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عفت الفرج اور دوسرا عفت کوئی جانتا ہے دوسری قسم کون سی؟ عفت البطن. فضل سے رسول خدا فرماتے ہیں آپ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ کون سی دو چیزیں پوچھا گیا؟ آپ نے فرمایا عفت الفرج و عفت البطن، کہ تم مجھے شرم گاہ اور پیٹ کی عفت کی ضمانت دو میں تمہیں کس چیز کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی. ظاہری طور پہ یہ چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن تمام اعمال کا دار و مدار ان دو چیزوں پہ ہے. جب بندہ رزق حلال کماتا ہے تو خود بھی کھاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اس کے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، اس کی نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے، اور عفت اور پاک دامنی کی طرف رغبت بڑھتی ہے. جب کوئی حرام کھاتا ہے تو اس صورت میں خود اس کی نیکیوں سے رغبت دور ہوتی ہے، برائی میں رغبت بڑھتی ہے، اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، اور اولاد بھی فاسد اور بے دین ہو جاتی ہے. اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو کھانے کھلانے سے واقعی ایک حقیقت پہ واقعہ کوئی بیان کر رہا تھا کہ فلاں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ بھئی کھاتا ہے حرام تو لگاتا بھی ہے. دوسرے کے بارے میں بھئی کھاتا ہے تو کھلاتا بھی تو ہے. تو دو بڑے جو پولیٹیشین ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے بھئی ایک کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، دوسرا کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. حرام خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی، اور بڑے فخر سے. اور روایات میں ہے کہ آخری زمانہ جو ہوگا اس زمانے میں رزق حلال نادر ہو جائے گا. رزق حلال کیا ہو جائے گا؟ نادر. قلیل لوگ جو رزق حلال کھاتے ہوں گے، اور وہی لوگ ان کے اندر طہارت نفس، پاکیزگی اعمال، قبولیت اعمال، نیکی کی رغبت، یہ ساری چیزیں. تو یہاں مولا علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر جو شخص مجاہد ہے فی سبیل اللہ اور شہید بھی ہو گیا اس کا بھی ایک بڑا عظیم اجر ہے. بعض روایت میں کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، آیات بھی اس بات کی، یعنی شہداء کے ساتھ صالحین، نبیین، حسن اولئک رفیقا، بہترین رفاقت سے قرار دی گئی شہداء کے ساتھ. بہت بڑا مقام ہے. تو اس شہید کے ساتھ عفیف کا مقام قرار دیا گیا. یعنی مولا کے جملے یہ ہیں کہ وہ شہید جو خدا کی راہ میں شہید ہے اس شہید کا اجر زیادہ نہیں ہے کس شخص سے جو قدرت رکھتے ہوئے برائی کی، یعنی اس کے لیے ماحول سازگار ہے، وہ کوئی بد کام کر سکتا ہے لیکن قدرت کے باوجود خدا کے خوف سے عفت کو اختیار کرتا ہے. تو یہ جو شہید ہے نا، شہید کا اجر اس عفیف سے زیادہ، عفیف کا بھی اتنا بڑا اجر.
اچھا یہ جہاد میں نفس کر رہا ہے، اس نے جہاد میں سیف کیا، یہ جہاد میں نفس کر رہا ہے. اور آگے فرمایا قاد لفیف ان یکون ملکن من جو میں پڑھتا ہوں تھوڑا ذہن میں بٹھائے کہ یہ جو عفیف ہے بعید نہیں ہے، یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، عصمت کے مرحلے تک پہنچنے والا ہے یہ بندہ. تو آج کے دور میں عفت بڑی ناپید سی چیز ہو گئی. کسی زمانے میں سنا جاتا تھا کہ کوئی بازار لگتا ہے اور وہ بازار میں لوگ جاتے ہیں، بازاری عورتیں ہوتی ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں. اب وہ تو کنسیپٹ کسی خاص علاقے تک محدود نہیں رہا، اب وہ کنسیپٹ ہر بندے کے ہاتھ میں آ گیا. وہ بازار حسن کیا ہو گیا، ہر بندے کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس نے عفت اختیار کرنی ہے یا عفت کا راستہ اختیار نہیں کرنا، یہ ہر گھر میں ہر فرد کے ہر جگہ پہنچ گئے یہ شیطانی چرخہ. تو لہٰذا اس دور میں عفت بچانا سب سے مشکل ترین کام ہے. اور اس دور میں رزق حرام بھی عام ہو گیا اور میڈیا کا شیطانی میڈیا کا کام بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. دینی کام آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، دینی توجہ دینے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. وہ متدین خاندان، وہ نیک لوگ جن کے آباء و اجداد نیک تھے، ان کی نسلیں آگے تباہ ہو چکی ہیں، دیہاتوں تک یہ مسائل جا چکے ہیں، شہروں کی تو بات پھر ہو رہا ہے. لہٰذا اس دور میں سب سے بڑی بات جو ہے انسان شیطانی حربوں سے بچ کے عفت باطن اور عفت فرج. لہذا پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا نہ جائے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے. روایات میں ہے صرف زنا کی قسمیں، آنکھ کا زنا ہے، کان کا، لمس کا، بہت ساری قسمیں ہیں. سب سے جو مہم ترین مسئلہ ہے، معصوم فرماتے ہیں بعض روایات، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں تو تم دوسرے لوگوں کی عورتوں پہ نگاہ نہ رکھو. اگر کوئی کسی کی بیوی پہ جو ہے وہ اس کے فراش پہ کنایا جیسے روایات میں استعمال ہوا جائے گا تو اس کے فراش پہ ساتھ بھی ویسا سلوک ہوگا، یعنی حالات پیدا ہو جائیں گے. باقی وہ کوئی اتنی نیک مومنہ ہے، متقی ہے، خدا اسے بچا لے، وہ اور بات ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہے. بعض روایت میں اگر تسی بس جیسے لوگ شادیوں کے بارے میں چیک کرتے ہیں کہ کس خاندان میں کریں، کہ عورتیں کیسی ہیں، مرد، تو معصوم نے آسان نسخہ دے دیا کہ عورتوں کا کردار جاننا چاہتے ہیں تو مردوں کے کردار کو دیکھ لو، جیسا مردوں کا کردار ہوگا عورتوں پہ بھی وہ اثر انداز چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس مقام پہ بڑا حساس مسئلہ ہے، عفت کا مسئلہ، عفت بطن اور عفت فرج سے پہلے عفت بطن ضروری ہے. اگر عفت بطن ہوگی تو فرج عفت بھی ہوگی. پردہ بہت اہم شے ہے، دین پورے کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، چاہے وہ اپنا خاندان کے لوگ ہیں، انہیں کہیں بھئی لکم دینکم ولی دین، نہیں عمل کرنا چاہتے نہ کریں. تو لہٰذا اس مسئلے پہ بہت زیادہ اس دور میں کام کی اور لوگوں کو توعیہ اور جو ہے ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور یہ تو تھا مولا کے ایک فرمان، مختصر سے اس کی وضاحت. درود پڑھیں بار محمد دوسری چیز جو ہے وہ فقہی مسائل میں سے کفارہ ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے طبعاً اگر غلطی سے کسی نے کھا پی لیا کوئی بھی ایسا کام جو مفطرات میں سے ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتا، لیکن جان بوجھ کے اگر کسی نے مفطرات میں سے کوئی ایسا کام کیا ہے، کھانا پینا جو بھی ہے، تو اس کا کفارہ ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ کچھ لوگ بول پڑے الحمدللہ. یعنی کفارہ مخیرہ ہے یا مرتبہ ہے؟ مخیرہ ہے. کتنی چیزوں میں اختیار ہے؟ 3 میں اختیار ہے. پہلا تو فارغ ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں اس دور میں، ایک کو رقبہ والا تو کنسیپٹ ہے نہیں، لہذا باقی 2 بچ گئے. اور وہ 2 کیا ہیں؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے. پے در پے کتنے روزے رکھنا ضروری ہے؟ 1 مہینہ اور 1 دن روزہ ہے، اس کے بعد اختیار ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ ہے اگر عمدن ایک دفعہ روزہ اس نے توڑا کھا پی کے کوئی ایسا کام کیا، اگر دوبارہ اسی ٹائم پھر علماء کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے یہ کام کیا پھر احوت وجوباً بعض کہتے ہیں کہ آپ مغرب تک کوئی دوبارہ منافی صوم کام نہ کریں. لیکن کفارہ پھر دوبارہ اگر کھائے پیے گا یا وہ مفطر والا کام کرے گا، کفارہ دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
یعنی جتنی دفعہ وہ افطار والا وہ منافی صوم کام کرے گا اتنی دفعہ کفارہ ہوگا یا ایک ہی دفعہ ہوگا؟ تفصیل ہے اس میں. اگر جماع اور استمناء ہے تو جتنی دفعہ کرے گا اتنی دفعہ کفارہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی مفطرات میں ایک ہی دفعہ جائے وہ جتنی مرتبہ کھا لے بعد میں. لیکن اس میں بھی تفصیل ہے. اگر زوج نے زوجہ کو اکراہ اور مجبور کر کے اس کے ساتھ کیے تو اس صورت میں جو ہے 2 کفارے ہیں، بیوی کا بھی شوہر کا بھی. اب یہ دونوں کا ہر ایک کا اپنے اوپر ہے یا دونوں شوہر پہ ہیں؟ کچھ لوگ بولے ہیں کچھ چپ ہیں، تو دونوں یہ کفارے شوہر پہ ہیں. لیکن اگر بیوی بھی راضی ہے اس کو مجبور نہیں کیا تو پھر کس پہ کفارہ ہوگا؟ پھر الگ الگ. اچھا فقط یہ کفارہ 60 روزے سے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس میں کچھ کوڑے بھی ہیں؟ 25 کوڑے اگر میاں بیوی دونوں راضی تھے یا اس کے علاوہ بھی یعنی کوئی اس طرح تو 25 کوڑے دونوں کو حاکم شرعی کی اجازت سے مارے جائیں گے. اور اگر بیوی کو مجبور کر کے شوہر نے کیا ہے تو پھر یہ 50 کوڑے جو سزا ہے یہ کون کھائے گا؟ کون کھائے گا؟ اچھا یہ ہو گیا. اچھا ایک بات میں نے پڑھی ہے اور باقی وہ عقل اور شریعت کے مطابق مجھے لگتی ہے فقہا کا جو فتویٰ وہ راس اس طرح کے کام کیا تو کوڑے کی بات ہے، بیوی جو ہے شوہر کو مان لے اور شوہر بھی. یہ تو آپ کا فتویٰ ہے، لیکن جو حقیقت میں ہے نا کہ حاکم شرعی کی اجازت سے یہ اسلامی حکومت قائم ہو، یہ حاکم شرعی کی اجازت اور اس کی نگرانی اور اس کے تعین شدہ بندے سے ہو. ورنہ اگر بیوی ابھی تو شوہر بیوی کو مارے گا تو بعد میں پھر جو مسئلہ بنے گا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فقیہ جو ہے وہ اس کی جتنی وسعت ہے، ایک گاؤں پہ ہے، ایک محلے پہ ہے، ایک مدرسے پہ ہے، ایک حوضے پہ ہے، ایک گھر پہ ہے، ایک فرد پہ ہے، وہ حدود کو جاری کرے. یہ فقاہت جو ہے یہ خصوصاً جو ولایت فقیہ مطلقہ کے قائل ہیں ان کے نظریے کے مطابق اس کے اوپر وہ جتنی حدود جاری کر سکتا اور تعزیرات وہ کرے، حتیٰ اپنی اولاد پہ کر سکتا ہے وہ کرے. اس بات پہ تھوڑا مزید تفصیل سوچئے گا. یہ مہم ترین مسئلہ ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے نہیں ہے، منکر کے لیے، امر بالمعروف کے لیے. اور دوسرا یہ کوشش کرنی چاہیے اس دور کے ظلم و فساد کو دیکھتے ہوئے بات تعزیر اور حدود کی آئی، اسلامک شرعی عدالتوں کے قیام کے لیے کوشش اور آواز اٹھانا. ہم مولوی صاحبان آواز ہی نہیں اٹھا رہے، وہ کوئی کرے نہ کرے وہ ان کا مسئلہ ہے. وما علینا الا البلاغ. اب بلتستان میں مجھے پتا ہے گلگت میں ظاہراً شرعی عدالتیں ذرا مولوی صاحبان فیصلے کرتے ہیں، اچھی بات ہے. تو اسی طرح پوری دنیا میں جہاں کہیں کچھ اتنی مقدار میں سنیوں کے لیے سنی مفتی فیصلے کریں، شیعوں کے لیے شیعہ جو علماء فقہا کی اجازت سے یا خود فقہا وہ ان کے فیصلے کریں. اور ایسی عدالتوں میں، ایسے تھانوں میں جس میں شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے وہاں رجوع کرنا بھی حرام ہے. یہ روایات بھی ہیں، فتاوی بھی ہیں، بلکہ سورہ مائدہ میں 3 آیتیں خطرناک ہیں. من لم یحکم بما، خطرناک سے مراد یعنی تنذیر انذار کر رہی ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. ایک حصے دوسرے مقام پہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. تیسری آیت اس سے بھی خطرناک ہے. خطرناک تو ویسے نہیں، یعنی وہ تنذیر اس میں شدید ہے، انذار شدید ہے. اور وہ کیا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم کافرون. شیخ صاحب یاد ہے ایک مقام پہ کافر ان کو کہا گیا، دوسرے پہ فاسق، تیسرے پہ ظالم. یعنی جو انگریزی قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں جو لوگ، یہ ظالم بھی ہیں، یہ فاسق بھی ہیں، یہ کافر بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. آج کوئی کہتے ہیں جناب عدالت کی انسلٹ ہو گئی. عدالت کی انسلٹ تو تب ہو جب اللہ والی عدالت ہو. عدالت کی انسلٹ تو تب ہو جب قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان والی عدالت ہو. اور یہی لوگ قرآن کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن سے جنگ کر رہے ہیں، اور پھر جو فیصلے کرتے ہیں اس کے کہتے ہیں جی اس کے خلاف بولنا نہیں. یہ کون سا پہ اسی پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو قانون ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن سے ٹکرائے.
جو اسلام سے ٹکرائے. اور ہمارے عدالتی تمام سسٹم جو ہیں، ہمارے تعلیمی سسٹم، ہمارے بینکنگ سسٹم، سب قرآن سے جنگ ہے. سود اللہ اور رسول سے جنگ ہے یا نہیں؟ جنگ ہے اللہ رسول. جو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو ربا کو ہر ما اللہ و ما رسول مضمون ہے، جو آیت ہے، یعنی اللہ اور رسول کے ساتھ سودی سسٹم جو ہے، وہ سود والا سسٹم جنگ ہے. جو یہ سمجھتے ہیں وہ درود پڑے گا. معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے یہ آپ عام سب کا وظیفہ شرعی ہے، سنی علماء ہو یا شیعہ علماء، سب کا وظیفہ شرعی ہے. معاشرے میں بیداری دیں، آگاہی دیں کہ یہ سسٹم لائیں. سودی سسٹم سے پاک فقہ جعفری کے مطابق جو نظام ہے ہبہ مشروطہ کا، ہبہ کے تحت معاملات کیوں نہیں ہوتے؟ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. جس نے اٹھانی تھی وہ ڈالر لے کے جناب وہ اس کو اور کام ہی کوئی نہیں، بسوں کا کام ہے ہر حکومت کے ساتھ وزارتیں لینا اور ڈیزل کا پرمٹ لے لینا. جس نے اٹھانی تھی اس نے اٹھائی نہیں، اور نام پھر اسلام کا اور استعمال ہو رہا ہے. اس سے وہ کہتے ہیں نا ملا فی سبیل اللہ فساد. تو یہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارا وظیفہ شریف بات سے بات آ گئی. اب یہاں پہ بات یہ ہے، اس مقام پہ وہ تیسرا مرحلہ جو ہمارا تفسیر موضوعی کے حوالے سے ہے. اچھا، اس میں آخری جو بات ہے مہم ہے فقہی مسئلے میں کفارات میں، وہ ہے بعض اوقات افطاری جو ہوئی ہے وہ حلال پہ ہوئی ہے، حلال کسی چیز پہ. بعض اوقات اس نے جو روزے کو توڑا ہے وہ حرام چیز پہ توڑا ہے. اس میں اس میں بھی کفارے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ جی جمع کرے گا تینوں کفارے. اب ایک چونکہ متوفر نہیں ہے ایک کا رقبہ، لہذا اسے دونوں کفارے، اگر حرام پہ افطاری کی ہے تو دونوں کفارے اسے دینا ہوں گے. یہ آخری مسئلہ تھا. اس فقہی اعتبار سے ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اجمالی طور پہ ضرورت پڑے گا. تفسیر موضوعی میں توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال پہ اجمالی بات ہو گئی. آج ہماری بات ہے توحید فی العبادت، کہ عبادت میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا. عقیدے انسان کا عقیدہ توحید ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں پہ عبادت جو ہے خدا کی کرنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہاں پہ جو عبودیت ہے، جو بندگی ہے، وہ یہ ہے اس کا مختصر تعارف کہ انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں. جو بھی مرضی ہے وہ کس کی ہے؟ اسی کی مرضی کے مطابق ہر کام انجام دینا. یہ ہے عبودیت تامہ. اپنی کوئی خواہش نہیں. جو بھی خواہش ہے وہ خدا کی جو مرضی ہے وہی ہماری مرضی. وہ ایک غربی دنیا نے ایک پیسے دے کے کچھ عورتوں کو سڑکوں پہ لے آئے تھے، ہم خیال عورتوں کو، کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. حالانکہ ہونا ایک نعرہ یوں چاہیے، ہمارا دین اللہ کی مرضی، یا یوں کہنے ہمارا جسم اللہ کی مرضی، ہمارا جسم. چلو آپ نہ کریں، نعرہ تو لگا دیں، ہمارا جسم اللہ کی مرضی بولیں. یعنی یہ نہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو نفس امارہ کا کام ہے. اصل نعرہ اسلام کا یہ ہے ہمارا جسم اللہ کی مرضی. بلکہ اس سے بھی دقیق نعرہ، اللہ نے دیا ہے جسم، مرضی بھی اللہ کی. صلو علی محمد و اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. اب یہاں پہ جو چیز خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عبودیت یہ ہے مفہوم مختصر سا عبودیت کا. اور سب سے بڑا تمغہ جو خدا کی بارگاہ میں اگر کسی بندے کو مل جائے وہ عبودیت کا تمغہ ہے. اوحا الی عبدہ ما اوحا، سبحان الذی اسری بعبدہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو عبودیت یہ سب سے بڑا تمغہ ہے خدا کی طرف سے. اگر کسی بندے کو مل جائے وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، بندگی کے معنی والا.
تو بندگی تامہ جو ہے وہ مکمل اطاعت ہے، 24 گھنٹے تمام اعضاء و جوارح، تمام نعمات کو خدا کی رضا میں استعمال کرنا، یہ ہے بندگی۔ کبھی انسان بندگی سے نکل جاتا ہے، کبھی بندہ خدا بنتا ہے، کبھی بندہ نفس امارہ بنتا ہے، اور قرآن نے یہ بھی بات کر دی ہے، کبھی انسان اللہ کو معبود نہیں مانتا عملی طور پہ، زبان سے مان رہا ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ وہ اپنے نفس امارہ کو معبود بنا رکھا ہوتا ہے اس نے، اور وہ خدا کا شریک بنا رکھا ہوتا ہے۔ یہ شرک فی الطاعت میں ہم بات کریں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ خشعت نفسانی، چاہے وہ عقل و شریعت کے مطابق ہے، یعنی اس کی پوجا ہو رہی تو وہ معبود یہ نفس امارہ ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی توحید فی العبادت کی۔ یہ اگر نعبد و واضح ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خدا نے اس بات کی طرف 5 وقت کی نمازوں میں اور ہر نماز میں بلایا ہے، قرآن میں بھی۔ اب کچھ اشکالات ہیں ابن تیمیہ کے، محمد بن عبد الوہاب کے مذہب کے، وہابی مذہب کے، اور جو اس فکر کے لوگ ہیں سلفی فکر کے، ان کے بہت سارے اشکالات سنی شیعہ مسلمانوں پہ بالعموم اور شیعہ مسلمانوں پہ بالخصوص پہ کتابیں بھی لکھی گئی۔ علامہ حلی نے بھی جواب دیا ابن تیمیہ کے اشکالات کا، اور اس نے پھر رد میں علامہ حلی کے کتاب کی رد میں بھی کتاب لکھی، منہاج السنہ اس نے لکھی، اور منہاج الکرام علامہ حلی نے لکھی، تو اس کو بھی مطالعہ کیے جائے، بہت اچھی کتاب ہے۔ لیکن ان کے جو اعتراضات ہیں اہل دیوبند یا جو بھی اور وہابی فکر کہیں، جو بھی ہے سلفی فکر، وہ کہتے ہیں کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ بندگی خلاف، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے ادلہ کیا میں اجمالاً ذکر کرتا ہوں، لمبی چھوڑی بات سے ہیں۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر خدا کی شفاعت کا نظریہ رکھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 3، وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ احیاء اور اماتت اللہ کے علاوہ بھی کسی کے اختیار میں ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4، تبرکات، یعنی جیسے ذریوں کو چومنا اہل بیت علیہ السلام کی یا رسول خدا کی، وہ آج بھی چومنے نہیں دیتے رسول پاک کے ذریعے کو، شرک سمجھتے ہیں۔ تبرکات، ان چیزوں کو متبرک سمجھنا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5، وہ کہتے ہیں یہ یعنی سب عبودیت کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس میں شرک ہے ان چیزوں میں، اور یہ اللہ کی بندگی اور عبادت نہیں ہے، یہ غیر خدا کی بندگی اور عبادت اس کو قرار دیتے ہیں۔ نمبر 5، محافل مجالس برپا کرنا ان اولیاء اللہ کی، رسول خدا کی محفل میلاد منانا، اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ یہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو توحید فی العبادت والے مرحلہ ہے اس کے مخالف ہے، یہ شرک باللہ ہے۔ یہ سارے 5 عمل جو میں نے، اور بھی اس کے علاوہ ان کے اعتراضات۔ اب ان اعتراضات کی خلاصتاً ادلہ کیا ہیں؟ درود پڑھے بار محمد۔ نمبر 6 بھی جو ان کی باتوں میں ہے کہ غیر اللہ کا کائنات میں تصرف جو ہے اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ بھی شرک اس کو قرار دیتے ہیں۔ تو ان کی مختصر جو ان کی تمام 6 نقطے اور بھی بہت سارے جو ان کی ادلہ ہیں وہ یہ ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں ان کتابوں کا، ابن تیمیہ کی، اللہ نہ کرے کریں، کیونکہ علماء ایسی کتابوں کا مطالعہ حرام قرار دیتے ہیں کہ جو کتب کون سی کتب ہیں، ان کا خریدنا، ان کا پڑھنا، الا اللہم کوئی شخص قدرت رکھتا ہے کہ ان کی جہالتوں کو سمجھ سکے اور رد کے مرحلے میں آ سکے، وہ پھر اور بات ہے، اس کا حرج نہیں ہے۔ جیسے جادو سیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مقام نقض میں ہو، اس کو توڑ میں، تو پھر جادو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے پیر پوری دنیا میں، عراق میں بھی، پاکستان، ہندوستان، ان ملکوں میں جو پیر بنے ہیں وہ جادو کے ذریعے بنے ہیں اکثر، اور وہ کچھ شبد دکھاتے ہیں، مرید حیران ہو جاتے ہیں، واقعا یہ تو بڑا کوئی پیر ہے، غوث اعظم سے بھی کوئی آگے کا پیر ہے۔ تو عورتیں زیادہ کمزور عقیدے کی ہوتی ہیں، وہ پھر ہو جاتی ہیں۔ اگلے دن بھی ایک پیر کا آیا تھا، منہ سے انگوٹھی نکالا تھا، بھائی دیکھو جی پیر نے منہ سے، وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ میں نے شاید بتایا تھا ہمارے بچپن میں اسکول میں ایک شعبدہ باز آتا تھا، تو وہ کاغذ دکھا کے کبوتر بنا دے، دکھا دے، آنکھوں کا دھوکہ۔ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے؟
मोइज़ा हकीकत होती है, मादा व नबूवत वल इमामा, और जादू आंखों का धोखा होता है। ठीक है, करामत भी हकीकत होती है, लेकिन करामत में दावत इमामत और दावत नबूवत नहीं होती, यानी वो दावा नहीं होता। करामत मासूम से भी हो सकती, गैर मासूम से। मोइज़ा फ़कत मासूम से, अल्लाह की दी हुई ताकत से। अब यहाँ पे अल्लाह की तरफ से भी मोइज़ा होता है और अल्लाह की दी हुई ताकत से भी, खुद अल्लाह भी इस फेल को अंजाम देता है, ये एक अलग बात है। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 मवारिद मेन मशहूर आपको बताए, इन वजूहात की बुनियाद पे ये तमाम मुसलमानों को ये वहाबी टोला मुशरिक करार देता है। और इब्ने शैतान, वो तौसीफ शैतान को आपने कभी सुना होगा, वो शैतानी फतवे तक देता रहता है। वो कहता है भाई आप कश्मीर जा रहे हो, ये कौन सा जिहाद है, शिरक तो दाता दरबार पे हो रहा है, यहाँ जिहाद करो, इस तरह के उसके वीडियो कलेक्ट हो। वो सब इन लोगों को मुशरिक समझते हैं। मस्जिद नबवी उन जगह उनके मुल्ला खड़े होते हैं और वो मुल्ले जो हैं वो क्या करते हैं, कोई अगर रसूल पाक की ज़री को चूमने लगे, कोई इस तरह का काम करने लगे तो शिरक बिदअत उनको हर चीज़ में शिरक नज़र आती है। बल्कि वो ये कहते हैं कि रसूल खुदा के बाद, जो एक नक्सी जवाब पेश कर रहा हूँ, रसूल खुदा के बाद जो भी चीज़ नई दुनिया में आई है वो बिदत है। तो किसी मौलवी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, पेशाब से बड़ी बिदत तो खुद है, तू भी रसूल के बाद है। तो ये इस तरह के नक्सी जवाब भी ज़रूरी होते हैं। एक हमारे मदरसे के, या नजफ के एक मदरसे के मौलवी साहब मुतवल्ली जो थे इराकी, वो हाज पे गए, वो सुना रहे थे, जब वापस है, काफ़ी पुराना वाक़या। उसने कहा एक नजदी मुल्ला खड़ा हो गया वहाँ पे मस्जिद नबवी में, इराकियों को मुखातब कर कहता है, अक्सर शिया थे उसमें, उसको पता चला भाई आप कहते हो रसूल जिंदा है और ये मदद करते हैं और इनसे मदद मांगते हो और अहले बैत से, तो अगर रसूल जिंदा है तो ये जेब से उसने कलम निकाला, उसने कहा अगर रसूल जिंदा है तो मेरे हाथ से ये कलम ले ले, ठीक है। तो वो एक इराकी उठा, आवाम का बंदा था, नक्जी, उसने बाज़ लोगों को हल्ली जवाब फायदा नहीं देते, नक्जी जो समझना नहीं चाहता उसको ये फन मनाजरा है, नक्जी जवाब दिया जाए, फिर बाद में अगर हल्ली की ज़रूरत है तो दे दिया जाए। तो नक्जी जवाब उसने कहा, वो एक इराकी मोमिन खड़ा हुआ, उसने अपनी जेब से कलम निकाला या नहीं निकाला, बार का उसने कहा हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह जिंदा है। अल्लाह जिंदा है या नहीं है? जिंदा है, अल्लाह जिंदा है। उसने कहा आप कहते हैं नबी मेरे हाथ से कलम नहीं ले रहा तो अल्लाह जिंदा नहीं है। तो हम सब जब कह रहे हैं चलो इसमें तो हमारा आपका इख्तलाफ हो गया कि नबी जिंदा है या नहीं है, अल्लाह के बारे में तो इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह को कौन कौन है ही मानता है, वो दरूद पढ़ते हैं। उसने कहा भाई आप हम सब का इत्तेफाक है कि अल्लाह जिंदा है, अल्लाह से कहें मेरे हाथ से कलम ले। भाई जरूरी नहीं कि जो जिंदा हो, जो आप मेट बात के आप ये कर दो, आप वो कर दो, वो हमारा कोई पीछे हमारा कोई मुलाजिम है कि वो वही काम करना शुरू कर, उसकी मर्जी करे न करे, ठीक है, फरिश्तों को आर्डर दे दे वो काम करवा ले। तो ये नक्ज़ी जवाब उसने दिया। तो मुख्तसर कहने का मकसद इनकी अदिल्ला का इन तमाम जो 6 नुक्ते मेन मुहिम तरीन आपको खिदमत में अर्ज की, और बहुत सारे मवारिद, इन वहाबियों की अदिल्ला क्या है कि ये शिर्क व बिदअत है। इनकी पूरी तवज्जो से ये जो है ना नजवा बाद में कीजिएगा। नजवा किसको कहते हैं? कानाफूसी या सरगोशी। जो मतलब लफ्ज़ है वो कौन सा है? सर में गोशी, गोश ये कहते हैं ना, गोश गुजार के आपके सरगोशी न करें। बहुत मुहिम नुक्ता आपको बता रहा हूँ। देखें अल्लाह ने भी चेक किया था मदीने में जो हौज़ रसूल इस्लाम ने कायम किया, तो अल्लाह ने चेक किया असली तालिब इल्म कौन है और वैसे कौन है, ठीक है, राज बढ़ाने वाला कौन है, असली कौन है। अल्लाह ने कहा वक़द्दिमू बैन नजवाकुम सदका, कि रसूल से अगर सरगोशी करनी है, कोई बात करनी है, पहले फीस दो, सदका दो। सदका रसूल को नहीं देना था, लोगों को, गरीब फकरा लोगों। तो देखें इतने थे रसूल के आशिक और मुतवाले और इतने इल्म के तलबगार थे। 3 दिन गुजर गए, कोई रसूल की खिदमत में आए नहीं सिवाय अली। और अली के पास भी घर में कोई बैंक बैलेंस नहीं पड़ा था। अली ने भी कर्ज लेके 3 दिन जो है
وہ رسول خدا سے وہ صدقہ دے کے سرگوشی کی، اسے کہتے ہیں طالب علم، اس کہتے ہیں عاشق رسول۔ علی عاشق رسول، اور علی نے یہ مناشدہ حدیث میں یہ بات آپ نے شان میں خود پیش کی ہے کہ میرے علاوہ اس آیت پہ کسی نے عمل تو سرگوشی چھوڑیں۔ وہ سرگوشی والا حکم اب ختم ہو گیا، بھئی امت پہ اگر فیس لگا دیں، یہ پہلے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو بالکل ہی دین کے قریب نہیں، لہذا مفت ان کو دین دو۔ تو مفت دین کی کم از کم قدر تو ہونی چاہیے، لیکن ان جن لوگوں کو مفت دیا رسول اسلام نے، انہوں نے قدر نہیں کی، نہ رسول کی، نہ آل رسول کی، نہ دین کی، اللہ کل دین کو بگاڑ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ جو وہابی فکر ہے وہ ہر زمان میں علماء نے جواب دیے، لیکن مشکل ان کے یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، جس کی وجہ سے ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، حسبنا کتاب اللہ کا یہ نعرہ ان کا بڑا نہ لگاتا تو یہ گمراہ نہ ہوتے، اور وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں لے کے آتے ہیں، جیسے اندھا ایک طرف دیکھتا ہے دوسری طرف نہیں دیکھتا، دوسری آیتوں کو نہیں دیکھتے جن آیتوں میں وہ انہی آیتوں کا جواب موجود ہے۔ بعض القرآن یفسرو بعض، ٹھیک ہے، تو جو آیتیں نفی کر رہی ہیں ان چیزوں کی کہ کوئی ضرر اور نفع نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کوئی ان کے اختیار میں کچھ نہیں، اس طرح کی بہت ساری آیتیں جو وہ لے کے آتے ہیں یہ وہابی فکر کے لوگ، ان تمام آیتوں کا جو استدلال پیش کرتے ہیں مختصر جواب اگر ذہن حاضر رہا تو یہ سارے مسئلوں کا جواب میں آپ کو ایک جملے میں دے رہا ہوں۔ ان تمام آیتیں کے ذریعے جو استدلال کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ وہ ایسے اندھے اور نابینا لوگ، حسبنا کتاب اللہ والے لوگ، جنہوں نے کتاب ہی کی بعض آیتوں کو دیکھا ہے دوسری آیتوں کی طرف نگاہ نہیں کی، یہ وہ آیتیں ہیں جو نفی کر رہے ہیں غیر اللہ سے مدد، غیر اللہ سے جو ہے مثلا ان کو زندہ سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو مشرکین مکہ کی نفی میں ہوئی، جو مشرکین کے حوالے سے ہوئی، جو بتوں کو خدا کے مقابلے میں لے کے آتے تھے اور سمجھتے تھے یہ بارش دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ فلاں فائدہ دیتا ہے، ان کی نفی ان آیات میں۔ لیکن اگر خدا کی طرف سے کوئی اجازت ہے، خدا نے نمائندے بنائے ہیں، خدا نے کوئی قانون بنایا ہے، تو ان نمائندوں کی غیر اللہ سے مدد کی خدا نے نفی نہیں کی۔ مثلا یہ مدد کی بات کر لیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، لیکن ان بتوں سے مدد سے منع کیا گیا۔ اسی طرح تعاون علی البر ان تنصروا اللہ، تو یہ ساری غیر اللہ سے خود خدا کہہ رہے مدد لو، تو غیر اللہ سے مدد لینا اگر اللہ کی مرضی اور حکم کے مطابق ہو تو وہ اللہ ہی سے مدد ہو، یہ نمبر ایک۔ اسی طرح دوسری بات ہے تبرکات کی۔ اب یہ کہتے ہیں کوئی رسول کی ذریعے کو نہ چوموں، بہت سارے یہ سارے شرک کے فتوے، اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، جب وہ بشیر آ گیا جناب یوسف علیہ السلام علیہ قصہ یعقوب کے ساتھ سورہ یوسف میں، اور جناب یعقوب کے چہرے پہ یوسف کی قمیض کو فَلَمَّا أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ ارْتَدَّ، کہ جب چہرے پہ وہ مضمون آیت عرض کر رہا ہوں، جب چہرے پہ وہ قمیض سے یوسف ڈالی گئی تو جب یوسف کی قمیض میں خدا نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اپنے باپ اور وہ بھی نبی اس کے لیے شفا کا وسیلہ بن سکتی ہے، تو تربت قبر حسین بھی شفا کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ خدا نے رکھے ان اللہ علی کل شیء، ان ہستیوں کی عظمت بتانے کے لیے، لہٰذا اگر ان ہستیوں کو کوئی وسیلہ مانتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خدا ہی سے مدد لے، ان کو خدا نے طاقت دی ہے، تو یہ شرک نہیں عین توحید ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب زندہ تھے آپ مدد مانگ سکتے، زندگی کے بعد نہیں، تو ان اندھوں کو سے کوئی پوچھے، قرآن رٹا لگا کے پیسے کمانا اور بات ہے، قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ اس کے لیے اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا، ورنہ یہ قرآن سے سمجھ آپ کو نہیں آئے گی۔ خود قرآن نہیں کہہ رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو شہداء تو ہیں ائمہ مسلم، ائمہ شہید۔ پھر خود رسول کے بارے میں کیا اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، شاہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گواہ۔
تو کیا یہ امت کے اعمال کے گواہ جب ظاہری زندگی میں تھے یا بعد میں بھی قیامت تک آنے والی امت کے اعمال کے گواہ ہیں؟ تو جب گواہ ہیں تو دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے، چاہے فرشتے عمل لے کے جاتے ہیں یا خود جب وہ ان اعمال کو جاننا چاہتے ہیں تو جان لیتے ہیں۔ اس موضوع کو بہت لمبا چڑھا موضوع ہے، میں نے پوزے میں سمیٹا ہے، تھوڑا آپ مطالعہ کریں، ذہن میں بٹھائیں، کل اس کو دوبارہ اسی موضوع کو لے کے چلیں گے، کچھ آیتیں، کچھ روایتیں، کچھ یہ 6 پوائنٹس جو میں نے پیش کی ان پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ صلوات پڑھے بار محمد حاجی صاحب کی بات جو میں سمجھاؤں، بعد میں ان سے بات ہوئی کل کے، وہ یہ ہے کہ کوئی